جنہیں تیرا نقش قدم ملا زندگی کا اصل مقصد یہ ہے اور بڑا آسان سا مقصد ہے، اس کو کوئی ایک مقصد آپ الاٹ کر دو خود ہی زندگی میں کر دینا، مہربانی کرنا ایک مقصد الاٹ کر دو، اس کی جسٹیفیکیشن اور جسٹیفائبلٹی جو ہے نا یہ بعد میں طے کر لیں گے، بس اس کے ساتھ استقامت کے ساتھ قائم رہو، کوشش یہ کرو کہ وہ آپ کے دین سے دور نہ ہو۔ دین کا تو پتہ چل گیا نا کہ دین جو ہے اس کلمے کے قریب رہنا ہے، توحید اللہ کا واحد ماننا اور رسالت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر ماننا، رسول ماننا آخری دم تک، جب تک آپ ہو دنیا قائم ہے کہ ان کی رسالت قائم ہے۔ یہ تو ہوگی زندگی دین کی۔ اب اس میں آپ آئے ہیں، اس میں مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آسان سفر کرو، آپ نے بچوں کے لیے آسان صالح رزق تلاش کرو، اس کی طرح یہ شاخیں ہیں۔ ماں باپ کے لیے آسانی بنو، اگر ماں باپ زندہ مل جائیں تو کہتے ہیں وہ خوش قسمت آدمی ہے جس کو زندگی میں ماں باپ قائم مل جائیں، زندہ مل جائیں، کہتے ہیں بس اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے ماں باپ کو راضی رکھنا۔ ماں باپ کو اگر راضی نہ رکھا جائے تو پھر ماں باپ کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ آپ پھر بھی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرنا۔ درس صفا اگر آپ ماں باپ ہو اور آپ کے لیے اولاد کو وہ پتہ نہیں آپ کے مقام یا مرتبے کا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل سے کوئی بد دعا سے نکل جائے، بد دعا نہ دینا ہوں۔ اور مقصد کیا کرنا؟ مقصد یہ کرنا کہ یہ زندگی کے ایام آسانی سے گزر جائیں، یہاں رہنا بھی آسان ہو، یہاں سے نکلنا بھی آسان ہو۔ اس کو زمانے کے مطابق یا کوئی اسائنمنٹ دے دو مقصد کی، یا اپنا زمانہ بنا لو، یا وقت کی آواز پر چلو یا وقت کو آواز دے دو، دیکھا جائے گا۔ وقت کی آواز پر چلنا، سب مکان بناتے ہیں ایک پلاٹ ضرور لے لو، یہ وقت کی آواز ہے کہ ایک پلاٹ لے لو، ایک مکان بنا دو، کچھ یہ کر لو، کچھ وہ کر لو، کچھ اور کاروبار جیسے زمانے کے ہیں، ایک پیشہ اختیار کر لو، تو اس کے اندر وقت گزر جائے گا۔ یا وقت کو آواز دے دو کہ ہم زمانے کے ساتھ نہیں چلتے، پھر آپ یہ کہو کہ کوئی نیا انوکھا کارنامہ کر دو، جس طرح دنیا میں لوگوں نے کیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں زمانے کو بدلنے والے، کچھ لوگ ہوتے ہیں زمانے کے ساتھ چلنے والے، تو وہاں پر آپ کو مقصد مل جائے گا۔ جس زمانے میں اللہ نے پیدا کیا اس زمانے کے ساتھ ساتھ بطریق آسن چلتے چلے جاؤ، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ 3 کام کر رہے ہو زندگی کے مقصد کے لیے۔ نمبر 1 کہ رزق اب کما کے کھاؤ۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ رزق کو کمانے کے لیے جو ذریعہ بناتے ہو اسے آپ پیشہ کہتے ہو۔ ایک پیشے کا اختیار کرنا، جو بھی مناسب سمجھ لو اسے کر ڈالو، چینج نہ کرتے رہنا۔ دوسرا، اپنے کنٹمپریری زمانے میں ہم اثر لوگوں میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جانے کے لیے کوئی جتن کرو، ریسپیکٹ ہو جائے، لوگوں میں بدنام ہونے سے بچنا، یہ پورا اس میں اخلاقیات آ جائے گا۔ کوئی کہنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، لوگوں کا فیصلہ غلط کبھی نہیں ہوا کہ لوگوں میں آپ بدنام ہونے سے بچو، لوگوں کے اندر باعث احترام نہیں ہو سکتے ہو تو کم از کم معافی والے بن جاؤ کہ لوگ آپ کے لیے کوئی دشنام ترازی نہ کریں، برا نہ کہیں آپ کو۔ یہ 2 کام، پہلا کا پیشہ مکمل، کوئی چھوٹا موٹا والے کاروبار LLB کر لو، کچھ تھوڑا سا کاروبار کر لو، چھوٹے سا واقعات کر لو، کوئی چھوٹا سا دکانداری کر لو، دکانداری کو کاروبار لمبا پھیلا لو، کوئی انٹرنیشنل مطلب بنا لو، ایک واقعہ ہے۔ اس کے بعد کیا کرو کہ لوگوں کے اندر محترم ہونے کا لیے کوئی مناسب جتن کرو، لوگوں کے ساتھ احترام کرو گے لوگ تمہارا احترام کریں گے۔ برا مشہور ہونے سے بچو، کیونکہ برا مشہور ہونے سے برے ہو جاؤ گے ایکچوئل۔ تیسری بات پیشے کے لیے ضروری ہے کہ زندگی کے مقصد کے لیے کچھ اپنے آپ سے تعارف کرنا، یعنی کہ اپنے آپ کی روحانی تشکیل کرنا، کہ اپنی خوشیوں اور غم کو جاننا، اپنے احساس کو مرصع کرنا، اپنے اور اپنے خالق کے ساتھ تعلق کرنا، تو بات آسان ہوگی۔ دنیا سے تعلق اور مالک سے تعلق، ان دونوں کے درمیان جو ہے مقصد حیات بنا لو، ایسا مقصد کہ خالق سے تعلق ٹوٹے نہ اور دنیا سے رشتہ جو ہے جڑتا رہے۔ اب آپ یہ سمجھ لو کہ ایسے لوگ جو کہتے ہیں زندگی کامیاب ہو گئی، خدا سے دور ہو گئے ہم لوگ، تو وہ مقصد نہ بنانا کہ مقصد پورا ہو گیا، خدا سے دور ہو گیا انسان، کہ اس نے ایک ڈن بنا دی، کیملے ڈن بنا دی، کامیاب چلتا رہا، تو کامیاب کیا چلا ہوتا ہے کہ خالق کی ناراض ہو گیا۔ خالق کی رضا کے ساتھ ساتھ مخلوق کی رضا میں رہنا،
بھائی یہ زندگی کا مقصد نہ لو، اس کا کوئی نہ کوئی دریافت کر لو، کوئی نام رکھ لو، اپنی زندگی بھی آسان ہو اور لوگوں کی بھی آسان ہو، رہنا بھی آسان ہو اور رخصت بھی آسان ہو۔ ایسی زندگی کا مقصد بنا لو کہ تم بھی خوش رہو اور تمہارا اللہ بھی ناراض نہ ہو۔ چھوٹا سا مقصد بنا لو کہ کم سے کم، کہتے یہ ہیں کہ کم خواہشات کا راستہ بناؤ، بہت آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ live as little as you can، لیو نہ کرنا بہت، بس تھوڑا سا لیو کرنا۔ کیا مطلب؟ کہ کوشش کر کے زندہ نہ رہنا، زندہ اس طرح رہنا جس طرح چپکے سے رہتے چلے جا رہے ہو، جیسے دریا بہتے چلے جا رہا ہے، آپ بھی بہتے چلے جاؤ، چلتے چلے جاؤ، واقعات خود بخود ہو جائیں گے۔ نیند آ جائے سو جاؤ، کھانا کھا لو، جتنا ملتا کھا لو، کچھ عرصے کے بعد کوئی مرغن غذا آپ ویسے نہیں کھا سکتے، آپ کی چینی بند ہو جائے گی، پھر آپ کا نمک بھی بند ہو جائے گا، اور کچھ عرصے کے بعد بندے بلڈ پریشر ہو جائے گا۔ ایسا ہو جاتا ہے واقعات میں، خدا جانے کیا ہو جاتا ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب کہیں گے تو کھانا ویسے ہی بند کر، تو گولی کھاتے جاؤ، اور تو ویسے ہی آپ یہ بھی بند کر کے، اب یہ بھی اثر نہیں ہوتا۔ ایسے ہے نا بات، اس لیے بڑے آرام سے زندگی میں جو آتا جا رہا ہے محبت کے ساتھ کھاتے چلے جاؤ، وقت گزارتے چلے جاؤ۔ ان کی یاد تو ان کی یاد ہے، ان کی یاد میں رہو، جن کے پاس جانا ہے مر کے، ان کی یاد قائم رکھ لو، بس زندگی کامیاب ہے۔ یہ مقصد حیات ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس کو میں عبادت، اللہ نے کہا میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب عبادت کا مفہوم یہی ہے، کیا ہے؟ اپنے زمانے کی زندگی گزارو اور ان کے زمانے کی محبت رکھو۔ اب میری بات سمجھ رہے؟ یہ بات پکی یاد کرو سب لوگ، کہ اس زمانے کی زندگی گزارو اور اس زمانے کے لوگوں کا ایمان قائم کر لو۔ یہ نہ کہنا کہ اس زمانے کی زندگی طرح کر دینا نا، تو ایمان ان زمانے کے لوگوں والا اور زندگی اس زمانے کے لوگوں والی، بس یہ ہے مقصد ہے یاد۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑے دیر آپ کو ریزرو رکھا ہے، سنبھالتے سنبھالتے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، 1400 سال بعد بھیجا ہے کہ اب اس زمانے میں تم کو گل کھلاؤ، وہ گل کھلا کے جاؤ نا۔ صرف یہی نہ کرے اس زمانے کے مطلب میں آپ کا کہانی سناتے رہو، میں اس زمانے کی کہانی بناؤ، پرانی مثالیں سنا کے پاگل کر دیا، نئی مثال بناؤ، نئی قوم آپ لوگ، اور پرانے مطلب علم نے بیان کر دیا۔ پرانے تو بڑا صاف ہے کہ اللہ کی توحید اور اس کے رسالت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، بات ختم ہو گئی، قرآن پاک آپ تک آ گیا، بات ختم ہو گئی۔ اب آپ اس زمانے کو گزارو، اس زمانے کی محبت، حضور پاک سے محبت ایسی رکھو جیسے پرانے صحابہ کرام کی، اور یہ زندگی ایسے گزارو جیسے موسٹ ماڈرن لوگ گزار رہے ہیں۔ اب گزارو، کامیاب زندگی ہے۔ معرومی کا نام کوئی الہیات نہ رکھنا، اب چلتے جاؤ، حاصل کرتے جاؤ، پیسے جب زیادہ آ جائیں اور اس کو خراب کرنا شروع کر دو، جب کم آ جائیں صبر کرنا شروع کر دو، کیا جائے، بس زندگی واقعات ہو جائے گا، آسانی ہو جائے گی۔ پیسے کو عبادت میں نہ داخل کرنا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں رہنا، پیسے کی محبت سے بچتے ہی رہتے، بہتر ہے۔ یہ زندگی ہے، مقصد حیات ہے۔ مقصد حیات یہ ہے پھر اب کسی کی محبت میں رہنا، کسی کی اطاعت میں رہنا، یہ مقصد حیات ہے، آسان ہو جائے گا۔ آپ بولو اور بولو۔ حضرت واصف علی واصف کی HD آواز سنتے رہنے کے لیے درس صوفہ کو سبسکرائب کریں۔